بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیف العزم کمزور ارادے والے انسان ہوتے تو وہ ان مصیبتوں سے گھبرا کر اپنے دین سے چشم پوشی کر لیتے، یا کم سے کم عارضی طور پر دکھاوے کے لیے ہی صحیح اپنے دین کی تبلیغ ملتوی کر دیتے، تاکہ جب قریش کا غصہ ختم ہو جاتا اور ان کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو مناسب موقع ملنے پر اپنے دین کی نئے سرے سے تبلیغ شروع کر دیتے۔ لیکن چونکہ وہ مضبوط ارادے اور پختہ عزم کے مالک تھے اور انہیں پختہ یقین تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے دین کو نہ چھوڑا اور اپنی رسالت کی یہاں تک کہ عارضی اور ظاہری طور پر بھی نفی نہیں کی۔ انہوں نے ایسا نہ کیا اور 3 سال کے عرصے تک پہاڑ کے شگاف میں بھوک اور پیاس سے نبھاتے رہے، اور یہاں تک کہ چمڑے اور کھالیں ابال کر گزر اوقات کر لی، لیکن اپنی رسالت سے انکار نہیں کیا۔ شاب ابی طالب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کا قیام ایک کڑی آزمائش تھی، جس میں بحسن و خوبی پورے اترے اور بھوک و رنج اور علم ان کے عزم اور ارادے کو ہلا نہ سکے۔ شاب ابی طالب میں مسلمانوں کے پاس کوئی اساس بیت یعنی گھریلو سامان نہیں تھا، اور مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صرف ایک ہانڈی اور ایک مٹی کا پیالہ رہ گیا تھا، اور ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ کچھ دنوں بعد جب برتن جوڑنے والا وہاں سے گزرا تو حضرت خدیجہ نے ٹوٹا ہوا پیالہ اس کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے جوڑ لگا دے۔ میرے خیال میں شاب ابی طالب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کا قیام اس بات کا سبب بنا کہ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے لیے ان کا عزم راسخ ہو جائے، اور یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ یہ ضلع بطنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکتب کی شکل اختیار کر گئی، جہاں انہوں نے اپنی قوت ارادی کو پختہ کیا اور یہ جان لیا کہ مستقبل میں پیش آنے والی مشکلات کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ شاب ابی طالب میں مسلسل رنج اور دائمی بھوک کے علاوہ ایک اور حادثہ بھی رونما ہوا، اور وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرت غریبی اور تنگ دستی کی وجہ سے بیمار ہو گئیں، اور چونکہ علاج کے لیے ضروری دوا اور مناسب غذا موجود نہ تھی، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 619 عیسوی میں، جسے مسلمانوں نے عام الحزن کا نام دیا ہے، اس دور فانی کو خیرباد کہا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کو خیرباد کہا تو ان کی عمر 65 برس کی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 50 سال گزار چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوزہ کی وفات پر مسلسل 2 دن تک آنسو بہاتے رہے، اور اس کے بعد زندگی کے آخری دن تک جب بھی انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی مرد ایک ایسی عورت کو جو اس سے عمر میں 15 سال بڑی ہو اس قدر چاہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اسے نہ بھول سکے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں میں واضح اختلاف موجود تھا، لیکن ازدواجی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک ان دونوں کے بیچ کوئی اختلاف پیش نہ آیا، اور 25 سال کے عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک سچے محبوب کی طرح ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاب ابی طالب میں زندگی کو الوداع کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے مسلمانوں کے پاس ایک کفن بھی نہ تھا، لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوقہ میں لپیٹ کے کر سپرد خاک کیا گیا۔ سوقہ دراصل ایک ایسی چادر کو کہتے تھے جسے عرب خواتین اپنے سر پر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھیں، اور اس طرح حضرت خدیجہ کو ان کی اپنی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا گیا۔